لبیک یا حسین لبیک یا حسین کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو مجھ تک پہنچنے کے لیے۔ ہم نے اور ڈھونڈنا چاہا کہ وسیلہ کہتے کسے ہیں، جیسے ہی ہم نے صفحہ پلٹا تو قرآن کی ایک اور آیت نظر آئی، ارشاد رب العزت ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب ہمیں اللہ نے ایک اور نام بدل کے بتایا کہ جن کے ساتھ رہنا ہماری مقصد زندگی ہے، ہدف حیات ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ہم سچوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، ہمیں سچے ملیں گے کہاں، کون سچا ہے؟ قرآن نے تو واضح طور پہ سچا کہہ دیا، یہ نام نہیں بتایا کہ کس کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور اگر اللہ نے نام بتا دیے ہوتے نا، ان بچوں کے لیے عرض کرنا ہوں، اللہ نے نام بتا دیے ہوتے تو نام بنانا تو ان لوگوں کو بہت پرانا آتا ہے، پھر کہتے ہیں یہ نام نہیں، وہ مراد ہے۔ اللہ نے نام نازل نہیں کیے، کام نازل کیا ہے، کسی میں جرت ہے تو سچا بن کے دکھائے۔ اور سچا کوئی ابو ذر غفاری سے زیادہ زمین اور آسمان نے نہیں دیکھا، اور اللہ تو کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو کیا حضرت ابو ذر غفاری کو اپنا پیشوا مانا جائے؟ یقیناً وہ ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ مگر عزیزان گرامی، ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرے تب تو حسن تفسیر ہے۔ میں قرآن کی آیت کو اگر حدیث سے سمجھوں گا تب بھی ٹھیک ہے، لیکن کیا ہی بہتر ہو جائے کہ قرآن کی آیت کو سمجھائے۔ تو ہم ایک آیت کو سمجھنا چاہ رہے تھے، اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ہم نے دوسری آیت کو ڈھونڈنا شروع کیا تو ہمیں مباہلے کی ایک آیت نظر آئی کہ پیغمبر اکرم اپنے ساتھ 5 کو لے کر گئے ہیں، اور قرآن نے پکار کے کہا ہے وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ان کا کام یہ ہے کہ جھوٹوں پہ لعنت کریں۔ تو جھوٹوں پہ تو لعنت وہی کر سکتا ہے جو خود سچا ہو، اور سچا بھی اس درجے کا سچا ہو کہ جھوٹوں پہ لعنت کر سکتا ہو۔ ابو ذر سے زیادہ سچا زمین آسمان نے نہیں دیکھا، مگر وہ مباہلے میں نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو جا رہے ہیں جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے، یہ ابو ذر غفاری سے بھی کہیں زیادہ مقام صداقت پر فائز ہیں۔ اب قرآن نے اور ہمارے لیے رہنمائی کر دی کہ وسیلہ تلاش کرو، پھر کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا اللہ تھوڑی سی اور رہنمائی فرما دے۔ ہم نے قرآن کی ایک اور آیت کی زیارت کی جس میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ اکبر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اے صاحبان ایمان تقوی کا حق ادا کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ اب اللہ نے اللہ تک پہنچنے کا ایک اور نام بتایا ہے جسے حبل اللہ کہا جاتا ہے۔ یا اللہ یہ حبل اللہ کیا ہے؟ یا اللہ یہ حبل اللہ کیا ہے؟ مولا علی سے پوچھا یا علی حبل اللہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن۔ مولا نبی سے پوچھا یا رسول اللہ حبل اللہ کیا ہے؟ فرمایا علی۔ نبی فرما رہے ہیں علی حبل اللہ ہے، علی فرما رہے ہیں قرآن حبل اللہ ہے۔ دو ڈوروں کے بٹنے کو ہی رسی کہا جاتا ہے۔ جب قرآن اور علی کو ملائیں گے تو اللہ کی رسی بنے گی۔ ہمارے لیے اور کلیئر ہوتا جا رہا ہے، اور روشن ہوتا جا رہا ہے، اور واضح ہوتا جا رہا ہے کہ اللہ ہمیں کن سے جوڑنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں کس کے دروازے پہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یا اللہ اور رہنمائی فرما۔ ارشاد ہوا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو ان لوگوں سے جو اہل ذکر ہیں۔ یہاں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ تو نہیں جاننے کا جتنا دائرہ وسیع ہے نا، اتنا بتانے والوں کا علم بھی وسیع ہے۔ لہٰذا اہل ذکر سے مراد ہمارے مراجع نہیں ہیں، معاف کیجئے گا، اہل ذکر سے مراد ہمارے مجتہدین نہیں ہیں، ان کا مقام بہت بلند ہے، ان کی عظمتوں کے ہم مقر اور معترف ہیں، ان کی تقلید کو ہم اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ لیکن اہل ذکر جو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ اہل ذکر سے جا کے پوچھو اگر جانتے نہیں ہو، تو اہل ذکر سے مراد ہماری مجتہدین نہیں ہے، اس لیے کہ آیت اللہ سیستانی بھی طبی معاملات میں ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، آیت اللہ خامنائی بھی کسی اور مسئلے کے اندر انجینئر سے بات کرتے ہیں، اور قرآن پکار کے کہہ رہا ہے جو نہیں جانتے ہو وہ پوچھ لو۔ تو نہیں جاننے کا جتنا وسیع مفہوم ہے اتنا ہی بتانے والوں کا علم بھی وسیع ہے۔ کیا نہیں جانتے ہم؟ کیا جانتے ہیں ہم؟ میں بہت زیادہ زور مارتا ہوں تو ایک فقیہ بن جاتا ہوں، تو میں فقہ کو جانتا ہوں، طب کو میں نہیں جانتا۔ اگر کوئی ڈاکٹر 4 PhD بھی ہو جائے کہ صاحب کڈنی کا بھی اسپیشلسٹ ہو جائے،
ہارٹ کا بھی اسپیشلسٹ ہو جائے، آنکھوں کا بھی اسپیشلسٹ ہو جائے مثلاً، تو پھر وہ ممکن ہے کہ جو ہے وہ ہڈیوں کے بارے میں نہ جانتا ہو، پورے بدن کے بارے میں اگر اس کو ہر شعبے کے اندر اگر اس کو پی ایچ ڈی کرنا ہے اور وہ مثلاً مہارت حاصل کرنی ہے، اسپیشلسٹ بننا ہے، تو شاید ساری زندگی لگ جائے، پورے بدن پہ غور نہیں کر پائے گا۔ جو باڈی کے بارے میں جانتا ہے وہ فقہ کے بارے میں نہیں جانتا، جو فقہ کے بارے میں جانتا ہے وہ ہندسے کے بارے میں نہیں جانتا، جو ہندسے کے بارے میں جانتا ہے وہ فلکیات کے بارے میں نہیں جانتا۔ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا پوچھو اگر نہیں جانتے ہو، تو نہ جاننے کا وسیع مفہوم ہے، تو جاننے والے بھی اتنے ہی وسیع علم رکھنے والے ہیں۔ اب وہ معمولی لوگ نہیں ہوں گے جو جاننے والے ہوں گے، جن سے جو پوچھا جائے بتا دیں وہ۔ لہٰذا ہمیں تو ایک ہی گھرانہ نظر آیا جو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں۔ نہیں کہا میرے مولا نے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، یہ نہیں کہا کہ پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ مولا فرما رہے پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ جو علی سے نہیں پوچھے گا مر جائے گا، اور جہالت کی زندگی تو موت ہے نا۔ اب ہمیں اور رہنمائی نصیب ہوئی کہ ہمیں ان سے پوچھنا ہے جو ہر بات بتا سکتے ہوں، جو ہر علم کے حامل ہوں، جو اللہ سے علم لیتے ہوں اور بندوں میں منتقل کرتے ہوں۔ السلام علیکم